Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Habib Allah. Salatu wa salamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa sahabika ya Nur Allah. سب کی پہلی جڑی زیارت سے آئی ہے نا وہ نبی پاک کا نام موجزہ شریف ہے تو نبی پاک نے چاندنی طور ہوتے وہ کیڑی پہاڑی ہے میں تھوڑے پیچھے اصل کا دوست ہے باقی آسان کے پتھر پیسے بھی پہاڑی ہے نا پہاڑ کے نبی پاک کا نام موجزہ شریف ہے چاندنی طور مزید قاری صاحب بڑی تو دستے نہیں بڑے پیارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مدینہ پاک کی تمام زیارات کی۔ آج سے مکہ المکرمہ کی زیارتوں کا ہمارا جو ہے نا سفر شروع ہے، تو سب سے بڑی زیارت الحمدللہ ہم نے کر لیا، خانہ کعبہ کا دیدار کیا، صفا مروہ کی سعی کی، آب زمزم پیا۔ ابھی جو ہماری زیارات کا سفر ہے تو جو پہلی زیارت ہم کر رہے ہیں، جو پیچھے جو پہاڑ کا ایک چھوٹا سا کونا بچ گیا ہے، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ یہ وہ برکتوں والا پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر حجر اسود اترا تھا۔ یہ جو خانہ کعبے کی دیوار میں جنتی پتھر ہے نا، اسے کے اوپر اتارا گیا۔ یہ وہ برکتوں والا پہاڑ ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، عرض کی اللہ تعالیٰ تیرا گھر تو بن چکا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اب میرے بندوں میں میرے گھر کی حاضری کا اعلان کرو۔ آج عمرے کے لیے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے ہیں۔ عرض کی اللہ تعالیٰ میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ وہ برکتوں والا پہاڑ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جبل ابو قبیس پہاڑ جو ہے، اس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حج کا اور اس گھر کی حاضری کا اعلان کیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ روح جو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھی، جو ابھی عالم ارواح میں تھی، ان سب نے آپ کے اعلان کو سنا، اور جس نے ایک بار آپ کے اعلان پر لبیک کہا وہ ایک مرتبہ رب کے گھر حاضری دے گا۔ جس نے 10 بار کہا وہ 10 مرتبہ آئے گا۔ المختصر یہ وہ برکتوں والا پہاڑ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، اور اس کے اندر جو حجر اسود تھا اسے جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے استاد ہیں انہوں نے نکال کے اسی پہاڑ کے اوپر محفوظ کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا شق قمر کا معجزہ، چاند 2 ٹکڑے ہوا ان کے اشارے سے۔ حضور علیہ السلام کا جو معجزہ کفار نے دیکھا اور انہوں نے کیا کہا، حبیب یمنی یمن سے آیا، کہتا ہے ابو جہل کے کہنے پر، ابو لہب کے کہنے پر یہ محمد نامی نبی ہیں، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ کافر تو جادوگر کہتے تھے حضور کو، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ انہوں نے حبیب یمنی کو کہا کہ دیکھو جو جادو ہے وہ زمین پہ چلتے آسمان پہ نہیں چلتا۔ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا تم نے پریشان نہیں ہونا، میں جا کے چیک کروں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس نے خود سرکار کے نام پہ بک جانا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کریں۔ یمن سے آیا ابو جہل کے کہنے پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، اسی پہاڑ کے ایک کونے پہ آدھا چاند آ گیا، دوسرے کونے پہ آدھا چاند۔ اب آگے کیا ہوا؟ ابو جہل ابو لہب تو بڑے خوش تھے کہ اب آ رہا ہے معاذ اللہ نبی پاک کو ہرا کے، لیکن جب واپس آیا تو میرے آقا کی زلفوں کا اسیر بن کے آیا۔ کہتا ہے بھائی تم جانو تمہارا کام، میں نے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے حبیب یمنی میں یہ بھی بتا سکتا ہوں تیرے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حبیب یمنی کہتا ہے آقا بتائیں۔ حضور فرماتا ہے کافی عرصے سے تیری بیٹی فالج زد ہے، وہ اپنی چارپائی پہ پڑی ہے، تو نے بڑے بڑے حکیموں سے پتہ کیا، اسے شفا نہیں ملی، آج تو محمد کے در پہ آ گیا، واپس جا، اللہ نے تیری بیٹی کو بھی رنگ لگا دیا۔ علماء فرماتے ہیں حبیب یمنی دوڑتا جب اپنے تیز سفر کرتا، اپنے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، وہ بیٹی جو کافی عرصہ تک اٹھ نہیں سکتی تھی اس نے اپنے باپ کے لیے خود آ کے دروازے کو کھول دیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ وہ برکتوں والی جگہ ہیں، ان کا دیدار کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ
नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके इन बरकतों वाली जगहों पे हमारी दुआएं कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े पाक से हमारे कारी अशरफ साहब का ग्रुप भाई अमजद साहब की क़ियादत के अंदर मदीना पाक से होके मक्का पाक की ज़ियारत के लिए आया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जबल अबू क़ुबैस का दीदार किया। या अल्लाह नबी पाक के सदके इस ग्रुप को बरकतों वाला बना, इस काम में मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के सदके मौला इस जबल अबू क़ुबैस पहाड़ी का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा बिरहमतिक या अरहम।